آئینی رکاوٹ نہیں ہے جی. دیکھیں قانون اور آئین بالکل واضح ہے. جب ایک چیف منسٹر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہے تو وہ استعفیٰ اسی وقت نافذ العمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ فرض ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کا کہ وہ اجلاس منعقد کریں اور ووٹنگ کرائیں اور نیا وزیر اعلیٰ منتخب کریں. تو کوئی اس حوالے سے ابہام نہیں ہے. انشاءاللہ یہ عمل آئین اور قانون اور کے پی اسمبلی کے رولز کے مطابق اگلے چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ آج تیسرا روز ہے اور بات وہی پر الیامین صاحب ڈی خان پہنچ گئے ہیں اور استعفیٰ جو ہے وہ قبول نہیں کر رہا ہے. میں اس کا جواب ایک بات کر دیکھیں، اس میں ایک قانونی نقطہ ہے. استعفے کی قبولیت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ایک چیز اڑائی گئی ہے کہ جب تک گورنر استعفیٰ قبول نہیں کرے گا بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اس پہ ہم بالکل مطمئن ہیں. قانونی طور پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنر بیٹھ جائے اور کہ میں استعفیٰ قبول نہیں کرتا اور جمہوری عمل رک جائے. یہ ایک جمہوری عمل ہے. اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کی اکثریت کی جو رائے ہے اس پہ بہرحال عمل ہونا ہے. گورنر اس رائے کو روک نہیں سکتا. تو استعفے کی قبولیت کا تصور کوئی معنی نہیں رکھتا. ڈیلے تو ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ڈیلے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آج آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. ہماری مختلف اسٹریٹجی پہ ہم بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں انشاءاللہ یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیلے کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے آج پھر بھی الیامین صاحب نے ایک دوسرا استعفیٰ اپنے مرضی سے، جس میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہاتھ سے نہیں رکھا، اس طرح وہ بھی لکھ کے بھیجا ہے. تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو روکے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی 2 دن میں ہم اپنا چیف منسٹر صاحب منتخب کریں گے. پھر آپ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں میں ایک منٹ اس کا جواب دے دوں جی. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے سہیل آفریدی صاحب کا تو الزام لگانا بہت آسان ہے. کیا آپ کے سامنے کوئی شہادت گواہی آئی ہے کہ وہ کسی دہشت گردی کے بیانیے کے حامی ہیں؟ بالکل یہ ایک تہمت ہے، یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہم سب آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. ہم نے جو پارٹی کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور سہیل آفریدی صاحب اسی موقف کو آگے لے کر بڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی اور اس صوبے کی گورننس میں بہتری آئے گی اور جو دہشت گردی کے حوالے سے حکمت عملی ہے وہ بہتر ہوگی. ہم ہر علاقے کے عمائدین کو، عوام کو، قبائلی عوام کو، قبائلی عمائدین کو ساتھ لے کر چلیں گے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ساتھ لے کر چلو. اگر دیر پا حل چاہتے ہو تو انشاءاللہ وہ حل سامنے آئے گا. جہاں تک گورننس کا تعلق ہے، دیکھیں گورننس تو پورے پاکستان کی آپ کے سامنے ہے نا. اس وقت پورے پاکستان میں 15 سال کی عمر کے 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کے دماغ اور ان کے جسم ان کی عمر کے حساب سے کم ہیں. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے. تو گورننس کا ایشو ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورننس کو بالکل بہتر مزید کیا جا سکتا ہے اور ایک نئی ٹیم سامنے آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ گورننس ہماری ایک بہت بڑی ترجیح ہوگی اور یہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد نظر آئے گا. یہ کہنا کہ گورننس کی کمی کو خون سے پورا کیا جا رہا ہے بالکل ایک افسوسناک لیکن غلط بات ہے. دیکھیں دہشت گردی اس صوبے میں اس لیے نہیں ہے کہ پچھلے 3 سال میں کچھ ہوا ہے. 3 سال میں تو حالات اس لیے بدتر ہوئے ہیں کہ جو اس سے پچھلے 3 سال میں امن پیدا ہوا تھا، جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی کوششوں سے اس علاقے میں ایک افہام و تفہیم کی فضا پیدا کی گئی تھی، اس کو برباد کیا گیا ہے. آپ دیکھیے 2022 کے بعد جو 1 سال 1.25 سال بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہے، ایک دفعہ کوئی کابل نہیں گیا، کابل سے کسی کو یہاں نہیں بلایا گیا. تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایک دوری پیدا کی، جو ایک فضا پیدا ہوئی تھی افہام و تفہیم کی، اس کو جان بوجھ کر ہم نے خراب کیا. افغان وزیر خارجہ کو ہم نے یہاں بلایا اور پھر اس کو ہم نے رد کر دیا، وہ دہلی چلا گیا. تو ہمیں سوچنا ہوگا. پہلے میں نے اشارہ کیا کہ اس علاقے میں بہت امکانات ہیں. چین اس علاقے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. افغانستان، پاکستان کی معیشت
اسد کیسر صاحب نے کہا کہ آپس میں مربوط ہو سکتی ہے. ہم بہت سے ایسے قدم اٹھا سکتے ہیں کہ دہشت گردوں کو کوئی موقع نہ ملے, اس خطے میں فراوانی ہو, معیشت کی ترقی ہو. سر جی میں اس پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ ہم نہیں کہتے کہ گورننس میں ایشو نہیں ہے, لیکن اس کا حل نکالتے آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر میں یہ بات کروں کہ میں سیکیورٹی اداروں پہ 3000 ارب روپے لگاتا ہوں اور پھر بھی مجھے میری سیکیورٹی نہیں ہے, اگر میں یہ بات کروں کہ سیکیورٹی اداروں کا جو کام ہے وہ پارٹیاں بنانا, حکومتیں بنانا, گرانا نہیں ہے, اگر میں یہ الزامات پہ نہیں آتے آؤ بیٹھتے ہیں حل نکالتے ہیں, آؤ بیٹھتے ایک دوسرے کو سنتے ہیں دلائل کے ساتھ, ڈنڈے کے ساتھ نہیں ہے. دلائل کے ساتھ ہمیں کنونس کرو, ہم آپ کو کنونس کریں گے. اگر آپ کنونس ہو گئے تو میری بات مانیں, اگر آپ نے مجھے کنونس کیا تو میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں آپ کی بات مانوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اس پہ الزام لگا لیں گے اور اپنی ذمہ داری ختم کریں گے. بالکل یہ صحیح ہے کہ یہ جوان خون دے کے ہماری تحفظ کرتے ہیں, لیکن ان کو جھنڈا ملتا ہے, ان کو شہید پیکج ملتا ہے, ان کو جو ہے سلامی ملتے ہیں. میرے ایک ایک گھر سے 7 جنازے اٹھتے ہیں جس کو نہ جھنڈا ملتا ہے, نہ سلامی ملتا ہے, نہ اس کی ذمہ داری میں پھر کس پہ ڈالوں. ایک دوسرے پہ نہیں, اکٹھے چلتے ہیں. چلیے سوال کہ نیشنل ایکشن پلان پر کوئی برابر نہیں ہو رہا, دہشت گردی کو ختم کر رہے ہیں, یہ ان کے سہولت کار ہے. اس وجہ سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اور دہشت گردی میں کمی نہیں ہو رہی ہے. سوال یہی ہے. سیکنڈ سوال میرا یہ پر سے جواب سوال ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں آرمی کا بحران ہے. الزام لگایا جا رہا ہے کہ پنجاب نے پابندی لگائی ہے اور یہ پابندی ہر بار لگائی جا رہی ہے. اس کے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا پلان ہے؟ اگر وہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی کر کے آتا بند کر سکتے ہیں تو کیا آپ لوگ بجلی کا کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو سہولت کاری کا الزام ہے اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا. یہ ایک تہمت تھی اور ہم نے یہ گزارش کی ہے, جو ہم نے آج بات کی ہے آپ کے سامنے ہے کہ کون سی سہولت کاری ہم نے کی ہے. ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک جامع سیاسی حکمت عملی کے بغیر دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ آپ نے 21-22 آپریشن کر لیے اور چھوٹے آپریشن تو ہزاروں میں کر لیے. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے 3.5 سالوں میں دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی تھی اور آج واپس آ گئی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ سیاسی حل نہیں ڈھونڈتے, آپ سفارتی حل نہیں ڈھونڈتے, صرف گولے بارود سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. تو اس کو سہولت کاری کہنا ایک خلاف واقعہ بات ہے, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ہم نے بار بار یہ کہا, جنید اکبر صاحب نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہماری بات سنیں, اپنی بات سنائیں, ہم مل کر ایک لائحہ عمل بنائیں گے. ہم قبائلی عوام کو ساتھ لیں گے, خیبر پختونخوا کے عوام کو ساتھ لیں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی آپ مسلط کریں گے گولہ بارود پر مبنی حل, وہ نہیں دیر پا ہوگا اور تاریخ اس کی گواہ ہے. جہاں تک گندم کا تعلق ہے, دیکھیں پاکستان ایک وفاق ہے. آئین کا آرٹیکل 151 اس کی ضمانت دیتا ہے کہ ملک کے اندر ہر چیز جو ہے وہ آزادانہ آ جا سکتی ہے, وہ گندم ہو یا وہ کچھ اور ہو. تو ہم ایک خلاف آئین عمل کے خلاف عدالت بھی جائیں گے, سیاسی مدافعت بھی کریں گے, لیکن ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرنے کھڑے ہیں. ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جنید صاحب؟ انشاءاللہ نئی حکومت بنے گی تو اس پہ اسٹریٹجی بنائیں گے. آپ نے صرف بجلی کی بات کی, صرف بجلی نہیں ہے, مری سے پانی جو لوگ پیتے ہیں وہ بھی میرا پیتے ہیں. پنڈی اور اسلام آباد کی جو پانی پیتے ہیں وہ بھی میرے پانی پیتے. تو پھر ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا انشاءاللہ.